الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله. اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں. بندہ دوسرے بندے کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا جس نظر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں. اور جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گنہگار لکھتے ہیں. جب بندہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں غلط بولتا ہے اللہ اس کو اس سے زیادہ بڑا گنہگار لکھتے ہیں. اور جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی تحقیر کرتا ہے, تحقیر سمجھتے ہیں کہ اس کو گھٹیا سمجھتا ہے, اس کو کہتے تو ہے ہی 2 نمبر, تو ہے ہی ایسا, تو ہے ہی ویسا. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک اس بندے کو اس برائی میں اس گندگی میں مبتلا نہیں کرتے اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی. سمجھ لیں, کسی انسان کو گندا سمجھنے کا, کسی انسان کو گھٹیا سمجھنے کا اللہ رب العزت کتنا برا مناتے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں, اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اس کو منع کرو, اس کو روکو. سمجھ لیں, بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے. بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے. 2 بھائی تھے, ایک بہت نیک تھا اور دوسرا بہت زیادہ بدقماش اور برائی میں مبتلا, چوری چکاری بھی کرتا تھا, حرام مال بھی کھاتا تھا. 2 نمازیں فرض تھی وہ بھی نہیں پڑھتا تھا. دیکھنے میں بھی بد شکل, دیکھنے میں بھی برا, وغیرہ وغیرہ. برے انسان کی ہر خاصیت اس کے اندر تھی, برے انسان کی ہر برائی اس کے اندر موجود تھی. لوگوں میں بھی بدنام تھا, لوگ بھی اس کو برا سمجھتے تھے. اور اس کا دوسرا بھائی تھا, اس کو لوگ بھی نیک سمجھتے تھے اور وہ تھا بھی نیک. ہر وقت عبادت میں, ہر وقت ریاضت میں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سجدہ ریز ہوتا. سمجھ رہے ہو, بہت نیک انسان. اور یہ جتنا نیک تھا یہ دوسرا اتنا ہی برا تھا. تو لوگ کہتے تھے نیک کو کہ بھی اس کو سمجھاؤ, یہ تمہارا بھائی ہے, اس کو عقل آنی چاہیے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ویسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھائی مجبور ہو کے اس کو سمجھاتا تھا کہ بھائی ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, چوری کرنا بری بات ہے, تم نے کل فلاں کا مال اڑا لیا, یہ دوسرے کا مال مارنا کتنی بری بات ہے, دوسرے کے مال کے اوپر غصب کرنا, دوسرے کا دل دکھانا, وغیرہ وغیرہ. اس کو سمجھاتا تھا. اور یہ سمجھنے کے بعد پھر وہی حرکت کرتا, سمجھنے کے بعد پھر وہی حرکت کرتا, سمجھنے کے بعد پھر اسی برائی میں مبتلا. تو یہ جو نیک آدمی تھا تو اس نے ایک دن اس کو مزید سمجھایا اور سمجھاتے ہوئے بڑا غصہ کیا, بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. بخاری شریف کا واقعہ, بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اس کو کہا تم کیوں ایسی حرکت کرتا ہے,
تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کو تحقیر کی، اس کی برائی کی. یعنی تحقیر کا مطلب یہ کہ آپ سامنے والے کو اس طرح مخاطب کریں کہ آپ کے لہجے میں سامنے والے کی گھٹیا پن ہو، سامنے والے کی اوقات نہ ہو آپ کی نظر میں، آپ ایسا دکھائیں اس کو. تو وہ کہنے لگا کہ یار آپ چھوڑو، اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ مجھے. تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے. حدیث میں آتا ہے آسمان سے آواز آئی، آسمان سے آواز آئی، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالی پر تعلی کر رہا ہے؟ تعلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے. کون ہے وہ شخص؟ کون ہے جو میری رحمت کو محدود کر رہا ہے؟ کون ہے جو میرے بندے کو میرے سامنے حقیر سمجھ رہا ہے؟ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو میں نے جو واقعہ سارا لکھا تو میں بھول گیا کہ مسجد میں مجھے یاد نہیں تو میں پوری تفصیل سے سنا تھا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر تعلی کرے؟ کون ہے جو میرے بندے کو حقیر سمجھے؟ دوستو، ہم دین پر چلنے والوں کے اندر ایک بری حرکت، ایک بری بات آ جاتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ دین پر نہیں چلتے تو ہم ان کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم غلط چل رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ سمجھا رہی ہے یہ بات مجھے کہ میں غلط چل رہا ہوں، میں ٹھیک نہیں چل رہا، میرے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہے. میں اگر کسی دوسرے کو ہر وقت ہی غلط سمجھ رہا ہوں کہ یار یہ دیکھو یہ کیسے بزرگ ہیں، ان کو تو یہ بات نہیں پتا، یہ کیسے نیک لوگ ہیں، ان کو تو اتنی سی بات نہیں آتی، یہ کیسے کون سے اچھے لوگ ہیں، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا. ہر وقت یہ اگر یہ کہہ رہے تو سمجھو کہ میں غلط ہوں. اگر سامنے والے کی ہر وقت یہ تحقیر کی جا رہی ہے تو یہ سمجھو کہ یہ خود اس گناہ میں مبتلا ہے، یہ خود تکبر میں مبتلا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ بڑی اہم بات ہے. ہم لوگوں سے بہت دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، ہم کسی انسان کو حقیر اور گھٹیا سمجھ لیتے ہیں. میں نے ایک زمانہ حضرت فیروز محمد صاحب کے ساتھ گزارا ہے. حضرت نے ایک بات کہی تھی جو دل میں جا کے چبھی ہوئی، آج تک کھبی ہوئی. فرمایا کہ لمبے لمبے بیان کرنے والے قیامت کا دن پکڑے ہوئے ہوں گے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے والے جنت میں دوڑے لگا رہے ہوں گے. کیا ہے؟ دیکھو، اگر ہم کسی انسان کو حقیر سمجھتے ہیں، اگر ہم کسی انسان کو اس کی شکل کی وجہ سے، اس کی عقل کی وجہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک نوجوان نہایت خوبصورت اس کا اچھا خاصا اونچا قد تھا. علامہ ابن کثیر بچوں والی بات نہیں لکھتا. علامہ ابن کثیر بڑا مضبوط آدمی ہے، بہت ہی مضبوط آدمی ہے. آپ سمجھ لیں کہ تفاسیر 5 لاکھ سے زیادہ لکھی جا چکی ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، اور ان 5 لاکھ تفاسیر میں جو تفسیر پوری دنیا کے اندر سب سے اوپر سمجھی جاتی ہے، پوری دنیا میں، چاہے پاکستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے فرانس ہو، پوری دنیا میں جو تفسیر دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ سمجھی جاتی ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے. میں تعارف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ میں بے سند قسم کی بات نہیں کر رہا، میں بڑی مضبوط بات کر رہا ہوں. بڑے اونچے قد کا لڑکا تھا، وہ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اور اس کے محلے میں کوئی شخص تھا جو کہ نہایت کالا کروٹا اور بھدا تھا. اس نے اس کو گھٹیا سمجھا اور اس کے اوپر ہنسا. تو اسی لمحے اس کا قد چھوٹا ہونا شروع ہوا. چھوٹا ہوتا 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 ایک بالش کر گیا، ایک بالش اتنا رہ گیا، اور برداشت نہ کر سکا اور کچھ دیر میں مر گیا. ایک بالش رہ گیا اس کا قد. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی تحقیر پہ اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ پوری عذاب نازل فرما دیتے ہیں
کسی انسان کی تحقیر کے اوپر، کسی انسان کی برائی کے اوپر. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ کسی انسان کی بے حرمتی کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتے اللہ. اور یہ تو نقد ہے، نقد، کہ اگر کسی انسان کی بے حرمتی کی، کسی انسان کی برائی کی تو اللہ رب العزت، یعنی تحقیر کی کسی انسان کی، تو اللہ رب العزت اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہونے کرا دیتے. تو سمجھ لو وہ گناہ ہو یا وہ برائی ہو یا وہ معاشرتی برائی ہو یا وہ معاشرتی آر ہو، اللہ رب العزت اس بندے کو اس میں تباہ کر دیتے ہیں. لہذا اتنی سی بات سمجھیں کہ ہم اگر دین میں لگے ہیں تو یہ سمجھیے کہ کسی انسان کو حقیر نہ سمجھیں. کسی انسان کو تو کیا، ہمارے دین نے تو کسی جانور کو حقیر سمجھنے کو برا کہا، کسی بے جان کو حقیر سمجھنے کو برا کہا ہے، کسی کاغذ کے ٹکڑے کو حقیر سمجھنے کو برا کہا ہے، مٹی کو مڈ کو اس کو حقیر سمجھنے کو برا کہا ہے. انک لن تخرق الارض، تو ایسے زمین پر اترا کے مت چل، زمین پر زور سے پاؤں مار کے مت چلو، پسند نہیں ہے اللہ کو. کیوں؟ یہ اترا کے زمین پہ پاؤں مارنا اللہ کو بالکل پسند نہیں. جو تم یعنی جس شریعت میں اس زمین، جس مٹی کے اوپر ہم پیشاب کرتے ہیں، جس مٹی کے اوپر ہم تھوک پھینکتے ہیں، اس مٹی کی حقارت منع ہے، تو انسان کتنی بڑی چیز ہے، پھر ماں باپ کتنی بڑی چیز ہے، بہن بھائی کتنی بڑی چیز ہے، وہ خون کے رشتے جن رشتوں سے قیامت کے دن ہمیں پکارا جائے گا، وہ رشتے کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں اپنی اوقات کو؟ یاد رکھنا، جو انسان کسی انسان کو حقیر سمجھتا ہے، ایک ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے، میرا تو کوئی تجربہ نہیں ہے، میں اپنے بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں. جو انسان دوسرے انسانوں کا مذاق اڑاتا ہے، دیکھو میری بات سنو، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، دوستو ایک گھڑی بند ہوتی ہے نا، تو بند گھڑی بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہے. یعنی خراب گھڑی کے اندر بھی 24 گھنٹوں کے اندر 2 مرتبہ طاقت آتی ہے کہ وہ صحیح وقت بتا سکتی ہے. تو ہمیں انسانوں کے اندر خوبیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ دنیا میں 2 قسم کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ایک بڑی محنت کرنے والے، کٹن محنت کر کے آگے بڑھنے والے، یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اور اگر یہ بندے دوسری خصوصیت استعمال نہ کریں تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور وہ یہ خصوصیت ہے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھو. اگر آپ نے دوسروں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دی، خدا کی قسم آپ کو دنیا کی ہر چیز میں کمی نظر آئے گی، ہر چیز میں کمی نظر آئے گی سوائے اپنی کمی نظر نہیں آئے گی. جس دن اپنی کمی نظر آئے گی اس دن توقعات سمجھ میں آ جائے گی. دنیا کی ہر چیز میں کمی نظر آئے گی، دنیا کی ہر چیز میں ناشکری ہوگی، دنیا کی ہر چیز میں برائی ہوگی. چنانچہ جب شوہر اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے تو بیوی کو بالکل اچھی نہیں لگتی. جب شوہر اپنی بیوی کو کسی بات کو سمجھاتا ہے تو وہ سمجھنے کو بالکل تیار نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ اس کو گھٹیا سمجھ رہی ہوتی ہے. جتنے قریب کے رشتے ہوتے ہیں اتنے قریب کے رشتوں میں عزت احترام ختم ہوتا جاتا ہے جب انسان دین سے دور ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کمی اس کے اندر، میرے اندر نہیں. اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر کمی نظر نہیں آتی، انسان کو دوسرے میں کمی نظر آتی ہے، انسان دوسرے میں کمی دیکھتا ہے. تو دیکھیں جی، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، کسی انسان کو گھٹیا سمجھنا، حدیث میں، قرآن مجید میں نہیں، حدیث میں آتا ہے حتی لہو اہون من الکلب والخنزیر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کسی انسان کو حقیر سمجھتا ہے، سن رہے میری بات؟ سن رہے ہو؟ اللہ رب العزت اس انسان کو دوسرے انسانوں کی نظر میں کیسا کر دیتے پتہ ہے؟ اہون من الکلب والخنزیر، کتے سے زیادہ بدتر، خنزیر سے زیادہ بدتر کر دیتے ہیں. ہم ایک عادت بنے، کامیاب لوگوں کی عادت ہے. ایک عادت ہوتی ہے محنت کرنے والے ہوتے ہیں، دوسری عادت ہوتی ہے دوسروں کی اچھائیاں تلاش کرنے والے ہوتے ہیں. ہماری خاصیت یہ ہے کہ ہم ہر وقت غصے میں رہتے ہیں،
غصے میں کون آدمی رہتا ہے؟ جو دوسروں کی کمیاں دیکھتے رہتا ہے، جو دوسروں کی کوتاہیاں دیکھتا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ درسگاہ میں ہمارے ایک ساتھی تھے، نہایت ہی نالائق۔ اب یقین کیجئے کہ وہ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہ مقبول اتنے تھے ہماری کلاس میں کہ ہر شخص اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا پسند کرتا تھا۔ اتنے مقبول تھے۔ آج تک ہماری درسگاہ کے 130 لڑکے اس سے رابطے میں، چند دن پہلے میرے پاس فون آیا تھا، 130 لڑکے اس سے رابطے میں۔ یہ میری درسگاہ، ہماری درسگاہ میں اس نے 1 سال گزارا تھا۔ بقیہ ایک گاؤں کے اندر وہ کام کر رہا ہے اور سارا گاؤں اس کا دیوانہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اسکولوں میں شارٹ کٹ سنی، اس نے مدرسے میں شارٹ کٹ مارا تھا۔ خامصہ کے بعد دورہ حدیث میں بیٹھ کے فارغ ہو گیا، اب جا کے کہتے بعد میں امتحان دے دوں گا۔ ایسا مدرسے میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن کیا اس میں جو خاصیت تھی، وہ خاصیت ایسی تھی کہ دوسری درسگاہوں کے لڑکے اس کے ساتھ آ کے بیٹھتے اس سے بات کرتے۔ خاصیت ایسی تھی کہ وہ بندے کے اندر کی خصوصیت پہچان لیتا، اس بندے میں کیا خاصیت ہے، اس بندے میں کیا چیز ہے، وہ پہچانتا تھا اور پھر اس پہچان کے اس کو ادراک بھی کراتا تھا، یہ آپ کے اندر یہ خاصیت ہے، اس کو استعمال کرو، آپ کے اندر یہ چیز ہے، اس کو آپ استعمال کرو، اس سے یہ فائدہ، اس سے یہ فائدہ، اور اس چیز میں ساتھ دیتا تھا۔ ہر بندے کو ایسا چاہیے، پڑھنا چڑھنا تو نہیں تھا اس میں، لیکن اس نے اس چیز میں کمال حاصل کیا، اور ماشاءاللہ، اور اس کمال کی بنیاد پر اس نے کئی 100 لوگوں کو داڑیاں رکھوائی، کئی 100 خواتین کو پردہ کروایا۔ ایک گاؤں میں رہتا ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ، میں کئی دفعہ ادھر بیان کے لیے بھی جا چکا ہوں، بہت سی چیزیں۔ تو کیا ہے کہ بندہ اگر کسی کی خاصیت تلاش کرے تو بہت اوپر جاتا ہے، بہت زیادہ اونچے درجوں تک جاتا ہے۔ خامیاں تلاش کرنے والے بہت ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی خامیاں نکالنے والے بہت سارے ہیں۔ ابھی اس وقت آپ میری ٹوپی کے اندر 50 خامیاں نکال سکتے ہیں، اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں یہ ادھر سے ٹیڑھی ہے، ادھر سے سیدھی، فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ لیکن آپ اس وقت کسی ایک خوبی کو دیکھ کر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں کسی انسان کی، اب یقین کیجیے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ کامیاب انسان کبھی ناکامیوں کو، کبھی برائیوں کو، کبھی سامنے والے کی برائیوں کو نہیں دیکھتا، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ شیخ ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے۔ کامیاب انسان خوبیاں دیکھتا ہے، خامیاں نہیں دیکھتا، اور دل سے دوسرے کی عزت کرنا جانتا ہے۔ جب خوبیاں دیکھے گا تو خوبیاں کب دیکھ سکے گا؟ جب دل سے دوسرے کی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ پتھر پر لکیر دیکھو، اس سے اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، ولم یؤقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، ہمارا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، ہمارے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ 3 بندے ایسے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے ہر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ 3 چیزیں نہیں کر سکتا وہ، سمجھ رہے؟ 3 چیزیں نہیں کر سکتا۔ میں 2-3 روایت ملا کے بتا رہا ہوں، سمجھ رہے؟ اہم بات ہے، یاد رکھنا۔ مسلمان سر کام کر سکتا ہے، 3 کام نہیں کر سکتا۔ جھوٹ نہیں بول سکتا، تشریح آپ خود کر لیں۔ دھوکہ نہیں دے سکتا، آج دھوکہ بھرا ہوا ہے، ہمارے ہر کام میں دھوکہ بھرا ہوا ہے۔ اصلاح نفس کے اندر بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، دین کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی دھوکہ۔ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی برا انسان ہے وہ جو نماز میں چوری کرے گا۔ نماز کا چور کون ہے؟ نماز کا چور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ آج ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنی نمازیں ایسی ہیں، ہمارے 90% لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں بس وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ نہ ان کا سر ماتھے کے اوپر ٹکا رہتا ہے، نہ جی چاہتا ہے کہ لمبا سجدہ کروں، نہ جی چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب ملے۔ دیکھو
اللہ کو نا ہم سے پھیکی نمازیں نہیں چاہیے، خالی خالی نمازیں، خالی خالی روزے، گو یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، لیکن یہ خالی خالی نہیں چاہیے، سمجھ رہے؟ ہر بھرا ہو اس میں محبت کا، اللہ کی محبت کی چاشنی بھری ہو، ایک ایسا سجدہ ہو جو انسان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، ایسا لگے کہ میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کروں، جان تم پر فدا کرتے، جان تم پر نثار کرتے، میں نہیں جانتا عشقی کیا ہے، کہ اللہ کے سامنے انسان جب کھڑا ہو تو پتہ چلے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ نہیں کہ انگلی ادھر بھی گھوم رہی ہے، ادھر بھی گھوم رہی ہے، سر پہ بھی گھوم رہا ہے اور جلدی جلدی سر سے اتار رہے، ایسا نہ ہو، کوئی ایسی دو رکعت نماز۔ پہلے تو لوگوں کو عشق ہوتا تھا اور آج منبر پہ سنانے والوں کو بھی کوئی نہیں رہا، میں اپنی بات کروں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ دیکھو بھائی، عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اچھی، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، ہماری جو پڑھائی ہوتی ہے نا مدرسے کی، تو کتاب پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، کتاب میں اتنا غرق ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا ہوا ہمارے ساتھ، یہ جیسے اونچی اونچی الماریاں ہوتی ہیں، ہمارے شیخ الحدیث صاحب کی الماریاں چھت تک بنی ہوئی تھی، تو وہ میں سیڑھی پہ چڑھتا تھا، کتاب اتارتا، سیڑھی پہ چڑھتا، کتاب اتارتا، مسئلہ تلاش کرتے تھے، حوالہ تلاش کرتے اب سردیوں کی راتیں تھیں، 7:30 بجے عشاء ہوئی، تو 8 بجے ہم لوگ شروع ہو گئے، مغرب کے بعد کھانا کھا لیا تھا، تو تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ مولانا مفتی عبدالحادی صاحب جو ہے وہ نیچے سوئے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث صاحب ٹیک لگا کے نا آرام سے، ان کا سر ایسے آدھا لٹکا ہوا الماری سے وہ سوئے ہوئے، مجھے نا برا لگا، مجھے مسئلے کی تحقیق پہ لگا کہ خود سو گئے، تو ادھر سائڈ پہ گھڑی لگی تھی، جب میں نے گھڑی دیکھی تو 1:10 ہو گئے، میں حیران رہ گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ 8 بجے سے 1:10 کب ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ان کا بیٹا مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے ہوئے اس نے کہا اچھا، جب وہ خود تو مشقتوں سے پڑے ہوئے تھے تو اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے نا 12 دری بنائی تھی، 12 دری ایک تو لاہور میں بنی ہوئی 12 دری ہے، ایک یہ ہوتی ہے بیٹھے ہوئے، ادھر بھی دروازہ ادھر بھی دروازہ، چاروں طرف دروازے، اور ہر دروازے کے سامنے چپل رکھے ہوئے، تاکہ میرا بیٹا جہاں سے نکلنا چاہے نکلے، اس کو پڑھائی میں کوئی مشقت نہ ہو۔ اب وہ بیٹا پڑھ رہا ہے، ملازم سے کبھی پانی لا کے دینا، تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اس لیے اتنا انتظام کیا اور اس کو پیاس کا پتہ چل گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا کہ پانی نہیں لے کے جانا، مٹی کا تیل لے کے جانا، تو انہوں نے پانی اٹھایا، گلاس اٹھایا اور پی گیا سارا، پھر رکھ دیا، پھر پڑھنا شروع ہو گیا، تھوڑی دیر میں الٹی ہوئی، گڑپ خوب الٹیاں کی، مٹی کا تیل پیا تھا، وہ تو ظاہر بات ہے اندر جا کے پانی کا کام تو نہیں کرے گا، وہ تو ہضم نہیں ہوگا۔ تو ان کو غصہ اس بات پہ، اس کو پتہ کیسے چلا کہ میں مطالعہ کر رہا تھا، مجھے پیاس لگی ہے، تو یعنی اتنا انہماک ہونا چاہیے، لیکن وہ مطالعے کے درمیان کہیں ذہن میں خیال ہے تو پانی مانگا تو یہ بھی پتہ نہیں چلا پانی پیا ہے مٹی کا تیل پیا۔ اور ایسے تھے کہ بیٹا آیا کہ ابو جی سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے، پیسے دے دیں۔ کتنے پیسے؟ بھائی 1 روپیہ۔ 1 روپیہ لیا اور چلے گئے، 1 روپیہ لیا اور چلے گئے۔ تو شاگرد ہنس رہے ہیں، صحیح سائیکل میں پیٹرول کہاں سے ڈلتا؟ کہیں مجھ سے روزانہ روپیہ لیتا، کہیں نہ کہیں تو ڈلتا ہوگا، روزانہ لیتا ہے کہیں نہ کہیں تو ڈلتا ہوگا۔ پھر جب طلبا نے کہا تو اگلے دن دیکھ رہے سائیکل کو نا گھما پھرا کے، تو جب اٹھائی تو وہ چین سے جو گریس تھی وہ لگی، کہتا ہے پیٹرول تو ہے نا، میرے دل لگا، بدبو بھی ہے، پانی تو ہے نہیں، کیچڑ بھی نہیں ہے، تو لگتا پیٹرول ہی ہے۔
تو اس کو 1 روپیہ مستقل دیتے رہے. اس زمانے میں 1 روپیہ بھی بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی. تو عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کئی تو سیدھے ہیں نا ان دنیاوی معاملات میں. دین کا معاملہ کیسے ہے؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سفر میں ملاقات ہوئی. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ کہنے لگے عبدالحی لکھنوی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہندوستان کے اندر بادشاہ کہیں سے گزر جائے تو لوگ سر نہیں اٹھاتے تھے, لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا کوئی فرد گزر جائے تو لوگ دکانیں چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے ہیں. اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عام سے آدمی ان کے سامنے. تو سید احمد شہید کہنے لگے ماشاء اللہ عبدالحی اسماعیل, تم دونوں کا آج سے اتنے سال کے بعد مدینے کا سفر ہوگا, وہاں پہ 5000 لوگ تم سے بیعت ہوں گے. تو یہ تو عالم تھے نا, عالم تھے اور صحیح عالم تھے, ہمارے جیسے چننے مننے تھوڑی تھے. تو ایک دوسرے کو کہنے لگے بابا جی چھوڑ رہے ہیں. اچھا, تھوڑی دیر کے بعد کہا ہاں جب بالا کوٹ میں جہاد ہوگا نا تو تیری شہادت وہیں پہ ہوگی. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کو غصہ چڑھے گا, یہ لمبی لمبی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں, یہ بابا جی کو پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے تھے میر صاحب, حضرت سید احمد شہید کو میر صاحب کہتے تھے. میر صاحب کو مسئلہ کیا ہے؟ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ کہنے لگے چلے دیکھیں دوبارہ حرکت کرتے تو میں ان سے سوال ڈالوں گا, ان کو سوال کروں گا. ٹھیک ہے. رات کے وقت ایک اور پیشن گوئی کی کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے اور یہاں ایسی اس طریقے سے ہوگا. تو کہنے لگا میر صاحب یہ لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں, ان باتوں کو چھوڑیں. اگر آپ واقعتاً آپ کو کچھ آتا ہے نا تو صحابہ جیسی 2 رکعت پڑھوا کے دکھا دو, ایک ایسی کیفیت پیدا کر دو تاکہ صحابہ جیسی 2 رکعت نماز ہو جائے. تو اللہ والے لوگ تھے, صاحب کیفیت تھے, صاحب جلال تھے, کمال حاصل تھا ان کو اپنے اعمال کے اندر. آج نہ شیخ ایسے نہ مرید ایسے, ہم بھی نکمے, ہم نے سیکھا بھی نہیں اپنے بڑوں سے کچھ. تو سید صاحب نہ چپ ہو گئے, سر نیچے کر لیا, خاموش ہو گئے. تو شاید سمجھتے نا پھونک نکل گئی, اشارہ کیا ہوا نکل گئی بڑے ہوئے کہ آرام سے جا کے نا بستر میں بیٹھے اور سید بس سو گئے. خود لکھتے ہیں کہ رات 1 بجے کا وقت تھا, یہ 2 بجے کا وقت تھا. تو سید صاحب نے مجھے پاؤں پہ ہاتھ مارا, کہا اٹھو اٹھو تہجد کے لیے. تو میں اٹھاؤں, تہجد کے لیے اٹھتے تھے کہ میں اٹھاؤں. تو عبدالحی تہجد کے لیے نہیں اٹھنا, اللہ کے لیے اٹھنا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھنا. تو پہلے بابا جی کہتے تھے, یہ میر صاحب کہتے تھے. فوراً میری زبان سے نکلا جی حضرت, کہ یہ پہلا احترام اس وقت پیدا ہوا جب حضرت نے ایسی نصیحت کی. تو میں اٹھاؤں, اٹھ کے آیا ہوں. حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو میں آ کے قدموں میں بیٹھ گیا. حضرت اٹھاؤں, کہ اللہ کے لیے اٹھے ہوئے, تہجد کے لیے اٹھے ہوئے, کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھو, تو جاؤ وضو کرو. میں اٹھا, وضو کے لیے جانے لگا. کہ میاں کس لیے وضو کرنے جا رہے تھا؟ تہجد کے لیے. کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے وضو کرنا. پھر وہاں سے چلے لگے. جب میں نے وضو کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہاتھوں کے گناہ دھل رہے ہیں, چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں, آنکھوں کے گناہ دھل رہے ہیں. پھر وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, وضو ہتھیار ہے, وضو سے نورانیت ہے. وہ ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ایسے یاد آنا شروع ہوئے جیسے صحابہ کو یاد آتے تھے. اب پھر میں وضو کر کے آیا, مجھے جاؤ تہجد پڑھو. کہ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہ اللہ نے حکم دیا نا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. میں کھڑا ہوا, اللہ اکبر, 2 رکعت نماز پڑھی. نماز کے بعد جب سلام پھیرا, یہ چیز بھول گئی تھی, ایک اور دفعہ 2 پڑھتا ہوں. پھر کھڑے ہوئے, اللہ اکبر. پوری رات 2 رکعت, اس میں کمی رہ گئی, اس میں کمی رہ گئی, اس میں کمی رہ گئی, اس میں کمی رہ گئی.
کرتے 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 فجر کی اذان ہوئی. جیسے فجر کی اذان ہوئی تو پوری رات کے اندر تو 2 رکعت صحیح سے نہیں پڑھ سکا. شرم آنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر یاد آیا اللہ نے قرآن میں صحابہ کی صفت بیان فرمائی، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ جب صبح ہوتی ہے پوری رات وہ نماز پڑھتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اوئے ہوئے 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 سید صاحب نے تو صحابہ والی 2 رکعت پڑھا دی مجھے. بھاگے ہیں اور کہا حضرت مجھے بیعت کر لیں. کہ میں نے اور اسماعیل شہید نے کہا تھا کہ ہم اکٹھے بیعت ہوں گے، جس سے بھی بیعت ہوں گے اکٹھے بیعت ہوں گے. میں نے تو اس وقت کہا کہ میں نے تو جو چیز چاہیے تھی مجھے حضرت نے دے دی. کہ میں گیا اور حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ اتنے بڑے خاندان کا آدمی، اللہ والوں کا خاندان تھا، ایسے نہیں کہ دنیا داروں کا خاندان تھا، اللہ والوں کا خاندان تھا. اس کا آدمی کسی دوسرے شخص سے بیعت ہو ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یعنی یہ خاندان اس خاندان سے بیعت ہو ایسا تو ہوتا تھا، لیکن یہ والا خاندان اس سے بیعت ہو ایسا ہو نہیں سکتا تھا. لیکن جب یہ چیز دیکھی تو سمجھ گئی کہ مراد یہیں سے ملے گی، تعلق مع اللہ ہمیں یہیں سے ملے گا. جا کے بیعت ہوئے. اسماعیل شہید تو بتایا کہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہوا، میں تو بھائی بیعت ہو گیا ہوں، میرا وعدہ تھا تم سے لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھے معاف کر دینا. میں تو بیعت ہو گیا ہوں، تم اپنی مناسبت تلاش کر کے بیعت ہو جاؤ. جب تم بیعت ہو گئے تم تو مجھ سے بڑے ہو تو میری کیا اوقات ہے. تو فجر کی نماز کے بعد شاہ اسماعیل شہید بھی بیعت ہو. تو میں یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کیسی چاشنی تھی نمازوں میں. ہم 2-4 دفعہ صحیح نماز پڑھ کے ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں نماز ہی نہیں پڑھتا اس سے تو ہم اچھے ہیں، فلاں تو روزہ نہیں رکھتا اس سے تو ہم اچھے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. شاید شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اور والد صاحب ہم دونوں تہجد کے لیے اٹھے، سب لوگ سو رہے تھے تو ابا نے کہا کہ درمیان سے نکلو اور میرے ساتھ وضو کرتے ہیں. میں اٹھا ہوں تو اٹھ کے ابا کے ساتھ جانے لگا. میں نے کہا ابا دیکھیں سارے سو رہے ہیں ہم تہجد پڑھ رہے ہیں. تو کہا بیٹا کاش کہ تو بھی سویا رہتا تو تم یہ گناہ تو نہ کرتا. تو یہ نیکی کرنے کے بعد اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہے تھے کہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے. تمہیں سنو ایک قصہ سنو. مدرسے کا ایک طالب علم تھا، وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، کیا اللہ خدا پاک دیکھ میں تیرے سامنے دعا مانگ رہے. افضل خان تو سویا پڑا ہے، نعیم اللہ جان بھی سویا ہوا ہے، خالد خٹک بھی سویا ہوا ہے. اللہ ان کو دیکھو سب سویا، ہم تیرے سامنے دعا کر رہے ہیں اللہ جی میرے کو فرسٹ لے کے آؤ. تو خالد خٹک کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگ ہماری شکایتیں نہیں لگا. اللہ اکبر. دیکھو جی ہمارے اپنے اعمال کمزور ہوتے ہیں، اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے دوسرے گھٹیا نظر آتے ہیں، اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے دوسرے حقیر سمجھ آتے ہیں. یاد رکھنا جب انسان کو اپنا آپ سب سے گندا لگنے لگے سمجھ لینا کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں. اپنے اعمال پہ شرمندگی ہونے لگے. بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں کیا کریں ہمارے سے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے. کہ شکر ادا کرو الحمدللہ الحمدللہ یہ کیفیت حاصل ہے. کہ سچ میں خدا کی قسم ٹھیک نہیں ہوتے، خدا کی قسم یہی کیفیت چاہیے. کہ نہیں لگتا نماز میں دل میں، یہ جو کیفیت ہے نا یہ بہت اچھی ہے، یہی تو چاہیے. جی میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ میں نے کہا اطمینان نہ ہونا ہی تو صحیح ہے. جب آپ اطمینان میں چلے گئے، جب آپ تسلی میں چلے گئے بس ہم ٹھیک ہیں بالکل، تو یہ سمجھ دیں گڑبڑ ہے، سمجھ دیں گڑبڑ میں ہے. جتنے اعمال میں ترقی ہوتی ہے اتنا اپنا آپ حفیظ محسوس ہوتا ہے، اتنا اپنا آپ گھٹیا محسوس ہوتا ہے. ایک صاحب ایک سفر کر کے آئے، لمبے سفر، پشاور سے چلے کراچی پہنچے اپنی گاڑی میں. تو انہوں نے مشورے دینا شروع کیے. میں پہلی دفعہ جا رہا تھا، میرے ایک ساتھی بڑے اچھے کمپیوٹر کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ فیصل بھائی برائے مہربانی اس کے مشورے پہ نہیں جانا. اور میں اتنا لمبا سفر کر کے مجھے پتا ہوگا اس کو پتا ہوگا. فیصل بھائی جو پابندی کے ساتھ جانے والے نا ان سے پوچھنا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیڑا غرق کرے گا. کیونکہ یہ کر کے آ گیا اب اس کو گاڑی بہترین چلانی آتی ہے
یہ کر کے آ گیا، لیکن یہ آپ کا بیڑا غرق ضرور کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو سفر کی معرفت نہیں ہے. یہ ایک دو دفعہ کر لیا تو اس سے سمجھ لیا کہ مجھے سب کچھ آ گیا. چنانچہ پھر مجھے اس وقت بات یاد آئی. ایک بار تو میں سفر میں تھا تو مکہ کوچ میں تھا، تو پیچھے مکہ کوچ میرے پیچھے جو آدمی بیٹھا تھا تو وہ ڈرائیور تھا گاڑی کا، تو وہ آرام کرنے کے لیے پچھلی سیٹوں پہ آیا ہوا تھا، اس نے گاڑی آگے چلانی تھی. تو بات ہوتے 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 تو وہ اٹھا کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایک بات تم کو بتاتا ہوں، پتے کی بات. میں 20 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں. کہتے مکہ کوچ 20 سال سے میں چلا رہا ہوں. کہتے مولوی صاحب قسم ہے اللہ پاک کی، قسم ہے اللہ پاک کی، گاڑی اللہ چلاتے ہیں، بندہ نہیں چلاتا. کہتے میں قسم کھاتا ہوں گاڑی صرف اللہ چلاتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں. مرنا پورا زور لگا لیتے ہیں. یہ تجربے والی بات ہے. تو جو شخص کسی فیلڈ میں ماہر ہے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر، اس کی آنکھ بوٹی تھی نا، اس کی آنکھ میں پورا کٹ لگ گیا تھا، پورا کٹ. تو میں جس ڈاکٹر کو جانتا ہوں وہ 20 سال سے آنکھوں کا آپریشن کر رہا ہے. دوسرا ڈاکٹر جو اس وقت موجود تھا وہ 14 برس سے آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، 14 برس سے آپریشن کر رہا ہے. ان دونوں نے کہا ہم سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم اپنے بڑے ڈاکٹر صاحب کو 35 سال سے کام یہ کر رہے ہیں، 35 برس سے بڑے ڈاکٹر. تو اس نے آتے ہی پہلا جملہ مجھے پتا کیا تھا کہ جیسی اللہ بنا سکتے ہیں ویسی انسان نہیں بنا سکتا. یہ 20 سال تجربے والے کہہ رہے تھے ایسے ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا، فکر ہی نہیں کرنا. ہاں ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے لیکن انسانی جسم ہے، اس کے اوپر تو تجربہ نہیں کر سکتے. تو کیا ہے، اس نے کہا اللہ جیسی کوئی نہیں بنا سکتا، ہم اپنی کوشش کریں گے. تو جو جس شعبے کے اندر میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر، اور ریٹینا کے اندر دنیا کے اندر اس کا ایک بڑا نام ہے، ٹاپرز کے اندر آتا ہے اس کا نام. اب کون سے نمبر پہ مجھے نہیں پتا، لیکن بڑا ڈاکٹر ہے. اس نے مجھے کہا کہ یہ کام صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں. تو کہنے لگا کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہو، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہ میں صرف ڈاکٹر ہوں، میں خدا نہیں ہوں، صرف ڈاکٹر ہوں. ہم 4 دن عمل کرنے کے بعد سمجھنے لگتے ہیں ہم نیک ہو گئے. 4 نمازیں پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم نیک ہو گئے. 4 دن 4 روپے صدقہ کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم سخی ہو گئے. نہیں، یہ سمجھ لیا تو ہم دھوکے میں ہیں، ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں. میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن بس میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں. میرے خیال اس سے بڑی مثال میرے پاس نہیں ہوگی. بڑی مثالیں ہیں بزرگوں کی ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھی ہوئی جو مثال میں بتاؤں اس سے بڑی نہیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب 60 برس سے حضرت فتاوی لکھ رہے ہیں، 60 برس سے فتویٰ لکھ رہے ہیں. حضرت تشریف لائی، یہ میں نے بات اپنے خود کانوں سے سنی. مسجد اختر میں کھڑے ہوئے تھے تو کسی نے حضرت والا کی تعریف کی کہ حضرت آپ نے یہ، آپ نے یہ، آپ نے یہ. تو اب یقین کرنا، نہ حضرت کے چہرے کا رنگ بدلا، نہ اپنے حضرت نے اپنے چہرے سے پسینے کو صاف کیا. تو کیا کہہ رہے ہو میاں، بیکار سی زندگی ہے، سب ضائع کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے. جی بیکار سی زندگی ہے، سب میں نے ضائع کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے. حالانکہ البرکہ بینک کا جو ہیڈ ہے جس نے البرکہ بینک بنایا، اس نے 35 صفحات کی تحریر تیار کی تھی بینک کے مرابحہ اور مزاربہ اور مشارکہ کے معاملات کے حوالے سے. حضرت سے وقت لیا تھا، حضرت کے پاس پہنچا ہے. حضرت نے وہ 35 صفحات صرف 9 منٹ میں پڑھے، اس میں 11 غلطیاں نکالی اور 12ویں منٹ میں اس کو فارغ کر دیا. 9 منٹ میں پڑھے، غلطیاں بتائیں 3 منٹ میں، 12ویں منٹ میں کہا چاہیے. سمجھ، یعنی 12 منٹ میں وہ 35 صفحات باہر نکل کے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 3 بندوں سے پروف ریڈنگ کروائی ہے. سب نے 2-2 گھنٹے لگا کے پروف ریڈنگ کی انگریزی کے صفحات.
اور کہنے لگے اس میں یہ غلطی ہے، صحیح کر کے لائن پھر میں اس کو مزید دیکھوں گا۔ صرف 12 منٹ میں ایک بندہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور وہ 60 سال کو کہہ رہے میں نے ضائع کر دیا۔ کیا ہے؟ جب انسان آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے مزاج میں عاجزی آتی ہے۔ جب آپ کے مزاج میں، میرے مزاج میں عاجزی نہیں آ رہی، کبر آ رہا ہے، تعلی آ رہی ہے، اونچا بن، تعلیم تو اونچا بن، میں کمال کر دیا، میں نے تو آج میں نے تو اتنا یاد کر لیا، میں نے اتنا سبق سنا دیا، میں نے تو اتنے پیسے کما لیے، میں نے تو یہ کر دیا، آج تو میں نے کمال کر دیا، سمجھ لے تباہ ہو رہا ہے۔ ایک نشانی ہے مضبوطی کی، اور جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ فرعونیت کے راستے پہ آ رہا ہے، اور جو دوسرے راستے پہ چل رہا ہے، آپ یقین کیجئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کی مجلس میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، حضرت تھانوی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ ہمارے لیے ایک بڑی سعادت ہوتی ہے، ہم یہاں سے امریکہ جا سکتے ہیں، یہاں سے امریکہ جا سکتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ بڑا عالم ہے، اس سے سند حدیث لے لیں، لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے سند حدیث لینے کے لیے، آپ کہیں گے اس کی کیا ویلیو ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، آپ سمجھ نہیں سکتے سند حدیث کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 17 واسطے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مجھے اس وقت کوئی بندہ 16 واسطوں والا مل جائے گا، میں کیا، ایک وہ عالم ہے جو کہ سبزی بیچتا ہے صبح سے لے کے شام تک، وہ اپنا ٹھیا بیچ کے پہنچے گا وہاں پر اس سے لینے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے علماء کے لیے، مدرسہ پڑھنے والوں کے لیے اتنی بڑی چیز ہے، سند حدیث کی مضبوطی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم کون ہوگا بھائی، جس نے 40 سال تک بخاری پڑھائی ہو، اتنا بڑا عالم۔ حضرت تھانوی کی مجلس میں گئے، واپس آ گئے، کہا کہ حضرت آپ نے حضرت سے سند حدیث نہیں لی؟ تو مجھے شرم آئی کہ میں کس منہ سے سند حدیث لوں۔ 40 سال بخاری پڑھانے والا کہتا ہے، یعنی ہم پڑھنے والے ہیں تو ہم یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، جو پڑھانے والا ہے اس کی طلب کتنی بڑی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں مجھے شرم آئی کہ میں کس منہ سے حدیث مانگوں، میرے اندر تو اہلیت ہی نہیں ہے، سمجھ گئے میرے بھائیو؟ تو ہم کیا ہے کہ اپنے اعمال میں پختگی لائیں۔ ہم چند اعمال کرتے ہیں پھر لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ہاں جی وہ کیا کر رہا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس سے زیادہ تو میں کر رہا ہوں، نہیں ایسا نہ ہو۔ اپنے اعمال میں پختگی لائیں، دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں۔ میں نے بڑی اہم بات بتائی ہے کہ 3 لوگ، ایک جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا، دوسرا دھوکہ دینے والا، ہمارا نہیں ہے، اسی سے بات میری نکل گئی، تیسرا تو دوسروں کی عزت نہیں کرتا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جو دوسروں کی عزت نہیں کرتا۔ کتنی سخت بات بولی ہے، کتنی سخت بات بولی، یہ فلاں ٹیچر جو ہے نا اس کو تو یہ بھی نہیں آتا، وہ بھی نہیں آتا، ایسا نہیں کرتا، ویسا نہیں کرتا، اس کے اندر خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، کون سا انسان ہے برائیوں سے پاک ہے؟ میرے ذمہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کی برائیاں تلاش کروں، میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اس کی عزت کروں، میرے ذمہ اس کی عزت کرنا ہے۔ ہاں قادیانی مرتد اور اس طرح کا انسان نہ ہو، گستاخ نہ ہو، صحابہ کا دشمن نہ ہو، اولیاء کرام کا دشمن نہ ہو، ہاں وہ ہوگا تو ہم اس سے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں عام مسلمانوں کے لیے بتا رہا ہوں، عام مسلمانوں کے لیے بتا رہا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، اپنے دل میں دوسروں کی عزت رکھیں، چاہے وہ کتنا گنہگار ہے، چاہے وہ کتنا برا ہے، چاہے وہ پردہ نہیں کرتی، چاہے وہ پردہ نہیں کرتا، چاہے وہ فلم دیکھنے والا ہے، چاہے وہ ڈرامے دیکھنے والا ہے، چاہے وہ کتنا ہی برے کردار کا انسان ہے، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو دین کے ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ کے گھر کے پلرز ہیں تو یہ ہیں، آپ اگر دین کے اندر مضبوطی لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر علينا وصبر وصبر تقدرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے. یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم نے اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیا ہے، اپنی یاری فداکاری اللہ اپنا تعلق خاص، اپنے سے دوستی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اللہ دین کی اصل روح ہم کو سمجھا دیجیے. ہمارے دل میں کسی کی برائی نہ ہو، ہمارے دل میں کسی کی حقارت نہ ہو، ہمارے دل میں کسی کے عیب نہ بھرے ہوئے ہوں، ہمارے دل میں کسی کی نفرت اور کین اور بغض نہ ہو. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کی برائیوں کو معاف فرما دیجیے. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا کلی عطا فرمائیے. ہمارے آج سے بھائی کو میرے ناسال اولاد کی دولت سے نہ بھر دیجیے. ہمارے خالد محسن بھائی کے گھر والے جس پریشانی میں مبتلا ہے، ہمارے کاشف بھائی جس تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ سب تکلیفوں کو دور کرنا دیجیے. کاشف بھائی نے بھی ہے کہ بہنوئی جنید کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے. تکلیف اور مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے. جتنے بھی مریض ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ جی سب کو شفا کلی عطا فرمائیے، سب کو شفا کاملہ اجر مستمر عطا. مومن بھائی، ان کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو اللہ جی صحت کلی عطا فرمائیے، تکلیفوں کو مٹا دیجیے. ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی ہیں، اللہ کہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے. جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ان کے آنے کو قبول فرمائیے، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. ایک بات مجھے بھول گئی، شب برات کے اندر، شب قدر کے اندر اللہ بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے. دل گندہ رکھنے والے اتنے اللہ رب العزت کو برے لگتے ہیں جو کسی کی حقارت دل میں رکھتا ہے. کین اور بغض اسی وقت آتا ہے جب دل میں حقارت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کین اور بغض اللہ رب العزت نے جانور کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کو منع کیا. اس سے جانور کی تحقیر ہے کہ تم نے اس کو کرسی سمجھ لی. جانور کو جانور سمجھو، اس کو کرسی نہ سمجھو. سمجھ. تو یہ ہے ہمارے بہت سے دیندار مرد حضرات، خواتین پردہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں. خود غیر شریک شادی میں شریک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن شریک ہونے والوں کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. کہتے نہیں ہیں لیکن ان کو برا سمجھنے لگتے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں، ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اس چیز سے بچنا بڑا ضروری ہے. کیسے بچ سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے. اس کی طرف آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے کرنا، ایسا نہ ہو کہ ایک کھجور کمانے کے لیے پورا درخت ضائع کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دوانا صحیح. اسپیکر بند کریں.